أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سورۃ الانعام آیت نمبر 148 149۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب مشرکین مکہ اور مکہ کے اطراف میں مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کی ان حرکتوں کا تذکرہ فرمایا جس میں وہ رب کی نافرمانی کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے، اور اس طرح سے بہت سے جانوروں کو انہوں نے اپنے طور پر ان کے گوشت کے کھانے کو حلال یا حرام قرار دیا تھا۔ تو ایسے گناہ، ایسے جرائم جو ایک سرکشی پر مبنی تھے، اور خاص مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اور نبی نے جو شریعت دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو انبیاء علیہم السلام چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام ہو، ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کے جو انبیاء علیہم السلام ان کے پاس بھیجے گئے تو ان تمام انبیاء کی نافرمانی کریں۔ تو بعض مرتبہ انسان کی عادت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر خاص طور پر وہ برائی اور غلط کام، غلط راہ پر چلنے پر بضد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں اور کبھی جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس غلط راستے پر کیسے آ گئے، آپ یہ گناہ کیوں کر رہے ہو، آپ یہ شرک کیوں کر رہے ہو، تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط راہ پر ہوں، تو ٹھیک ہے، اگر میں غلط راہ پر ہوں تو یہ ساری کائنات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں اگر غلط کام کر رہا ہوں تو پھر یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں اگر شرک کر رہا ہوں تو پھر یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ کائنات میں کوئی بھی کام تو رب کی مرضی سے ہوتا نہیں ہے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر میں شرک کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس طرح کے بہانے کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جب وہ گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اس پر اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر سے اس گناہ کو ہٹا دیتے ہیں، گویا کہ وہ مکمل بری الذمہ ہیں، گناہ وہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے۔ جیسے ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جب گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا کریں گے، رب کے ہاتھ میں تھا، میرے مقدر میں تھا، میں نے کر لیا۔ گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے مقدر میں تھا، میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، میں نے کر لیا۔ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ مجھے کہاں سے پتہ چلا، یہ میں نے کیسے پہچانا کہ یہ میری تقدیر میں تھا؟ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے متعلق فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، ان قریب وہ لوگ جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ کی مشیت میں اگر شرک کرنا نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ہم اگر اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے شرک کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ کائنات میں کیا کوئی کام رب کی مشیت کے بغیر ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے شرک کیا، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ شرک نہ کریں اور ہم نے شرک کیا، اس کا مطلب پھر یہ کام رب کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہے، جبکہ کائنات میں کوئی کام رب کی مشیت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم نے کسی چیز کو حرام کیا ہوتا۔ جانوروں کے گوشت سے متعلق جو حرام کرنے کی خبریں یا حرام کرنے کی باتیں اس سے پہلے کی آیتوں میں جو گزر چکی ہیں، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ولا حرمنا من شیء، نہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہاں پھر آخر کیا مسئلہ ہے؟ رب کی مشیت کس کو کہتے ہیں؟ اور کفار مکہ بھلا گناہ کر کے، شرک کر کے رب کی مشیت کی طرف احالہ جو کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی اس بات میں سچ ہیں؟ کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے، درست ہے؟ تو اس سلسلے میں مشیت کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ مشیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مشیت کونی اور دوسری ہوتی ہے مشیت شرعی۔ مشیت کونی، کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے یہ رب کی مشیت میں ہو رہا ہے، یہ رب کی مشیت سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے مشیت کونی، جس کو رضائی بھی کہتے ہیں، رضائے الہی۔ ایک ہے مشیت الہی، دوسرا ہے رضائے الہی۔ ایک دوسری مشیت ہے جس کو مشیت شرعی بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے رضائی بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں شر ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، جو خیر ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جن جانوروں کو ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو جانور ہمیں اپنا لقمہ بناتے ہیں، انسانوں کا قتل کرتے ہیں، انسانوں کو مارتے ہیں، انسانوں کے نقصان دہ ہیں، وہ نقصان دہ جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انہیں مٹی سے بنایا۔ اور جو ابو الجن ہے، شیاطین کا جو سردار ہے ابلیس، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور آدم علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی نسل، اسی طرح سے ابلیس کی نسل، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی نسل سے کہا گیا کہ صحیح راستے پر چلو، جنت کے راستے پر چلو، برائی کے راستے کو چھوڑ دو، جہنم کا راستہ چھوڑ دو۔ ادھر دوسری طرف ابلیس اور اس کی جو نسل ہے، اب انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے،
اور وہ ان آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. وہ مسلسل انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لیکن پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مشیت کونی اور مشیت شرعی، اس کا فرق ہم بتایا کہ ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے وہ چیز وجود میں آئی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کی مشیت میں تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. جیسے گناہ اللہ کی مشیت سے دنیا میں وجود میں آتا ہے، لیکن کیا گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہیں؟ نہیں ہیں. نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آتی ہے اور نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اسی لیے جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے، اور جب کوئی انسان برائی کا کام کرتا ہے تو برائی بھی اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اس برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس لیے برائی کا کام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مشیت کے بعد بھی اختیار دیا ہوا ہے. اپنی مشیت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عمل کا اختیار دیا ہے. ہم جو بولتے ہیں، زبان میں اگر اللہ کی قدرت نہ ہو تو ہم نہ بول سکیں. ہم جو چلتے ہیں، اگر پیروں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوت نہ ہو تو ہم نہ چل سکیں. ہم جو ہاتھ ہلا رہے ہیں، اس میں اگر اللہ کی قوت نہ ہو تو ہم نہ کر سکیں. لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اور میں اپنی زبان سے کسی کو گالی دوں تو کیا مطلب ہوا؟ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی قوت ہے بولنے میں، لیکن بولنے کی قوت کے بعد جو اس قوت کا میں نے استعمال کیا گالی دینے میں، یہ میرے لیے اختیاری تھا. مجھے بولنے کی قوت دی گئی، لیکن وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا آپ بول سکتے ہو، اس میں ہم قوت عطا کر رہے ہیں، لیکن آپ اچھا بولو یا برا بولو، اس میں ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں. اس میں ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان کو اختیار دیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی قوت چھین لے تو انسان کے پاس منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، بولنے کے لیے کہا جائے نہیں بول سکتا، وہ نہیں بول سکتا. تو اللہ نے قوت دی ہے بولنے کی، لیکن بولنا کیسے ہے وہ اللہ نے بتا دیا. قوت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اب ہم آپ کے پاس دو چیزیں رکھتے ہیں، اچھا بولنا اور برا بولنا. بولنا ضرور ہے، بولنا آپ کو آئے گا، لیکن اچھا بولنا ہے یہ بھی آپ کے اختیار سے ہوگا، برا بولنا ہے یہ بھی آپ کے اختیار سے ہوگا. اسی لیے جب انسان اچھا بولتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب برا بولتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے. اب اچھا بولنے اور برا بولنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا، وہاں انسان پر جبر نہیں کرتا، وہاں انسان کو اس طرح سے ایسی حالت پر نہیں لاتا کہ انسان وہاں معذور ہو. وہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں تو زبان کھول رہا ہوں لیکن زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، جھوٹ نکل رہا ہے، برائی نکل رہی. نہیں، یہاں انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے. جہاں اختیار نہیں ہوتا ہے، جیسے انسان نیند میں ہو اور انسان کی زبان چل رہی ہو، کیا نیند میں بولنے والا انسان اختیار سے بولتا ہے؟ نہیں. اسی لیے نیند میں بولی ہوئی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کسی شخص نے نیند کی حالت میں ایسے ہی بڑبڑایا اور بڑبڑاتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں،
تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح سے آدمی بے ہوش ہو جائے اور بے ہوشی میں کچھ بولنے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے. تو بے ہوشی میں آدمی اگر کوئی زبان کا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی زبان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کی زبان پر کچھ پکڑ نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں انسانوں کو مرفوع القلم بنایا ہوا ہے. انسان جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اس کو اختیار نہیں ہوتا، اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا اچھا کیا کر رہا ہے، برا کیا کر رہا ہے. اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. اسی لیے چھوٹے بچے کے اچھے اور برے پر پکڑ نہیں ہوتی، مرفوع القلم ہوتا ہے وہ. اور عبادتیں وہاں واجب بھی نہیں ہوتی، نمازیں فرض بھی نہیں ہوتی، سب اختیاری ہوتی ہیں. اور پڑھے تو پڑھے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ماں باپ سے کہا گیا کہ آپ تربیت دیتے رہو، لیکن نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اس کو اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہے. تو اس طرح سے انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اچھا کرتا ہے تو ایسی صورت میں کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا. اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کام میں نے کیا، یہ فلاں میں نے کیا، یہ میں نے اتنی محنت کی تب جا کے میں ایسے کامیاب ہوا، میں نے اتنا وقت دیا تب جا کے میں اتنا ترقی کیا. اور جب انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میری تقدیر میں تھا اس لیے برا ہوا، میری تقدیر میں تھا اس لیے ایسا ہوا، اللہ کی مشیت ہے اس میں. ناکام ہو گیا تو کہتا ہے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا برا ہوا تو برے میں اللہ کی مشیت، اور جو اچھا ہوا تو میں ہوں، یہ اچھا کرنے والا میں ہوں. تو آدمی جو اچھا کرتا ہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور جب برا کرتا ہے تو رب کی مشیت کی طرف منسوب کر دیتا ہے. یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ برا کام میں نہیں کر رہا ہوں، برا رب کی مشیت سے ہو رہا ہے. مطلب میں برائی سے بری ہوں. جیسے یہاں مشرکین مکہ نے کہا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو ہم جو شرک کر رہے ہیں مطلب یہ رب کی مشیت میں ہے. تو ایک مفسر نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان برا کام خود کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے برائی کی، یہ اللہ کی مشیت میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، میری تقدیر میں تھا میں نے کر دیا. تو اگر مثال کے طور پر کل کو اس کے گھر میں چور داخل ہو اور چوری کر کے چلا جائے تو کیا وہ یہ کہے گا بیچارے چور کا کیا قصور ہے، اللہ کی مشیت میں چوری کر کے چلا گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیا وہ کل کو یہ کہے گا؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں اس نے چوری کیا ہے. وہ برائی کرنے والے کو پکڑے گا، اسے مجرم سمجھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کی مشیت میں چور کا کیا جرم ہے، چھوڑ دو اس کو، وہ تو اللہ کی مشیت میں تھا، چوری کر کے چلا گیا، ہاتھ صاف کر دیا. اللہ کی مشیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا برا کرے تو وہاں پھر آپ سامنے والے کو مجرم ٹھہراؤ گے، تب وہاں یہ نہیں کہو گے اللہ کی مشیت ہے. لیکن آپ جب کسی اور کے ساتھ برا کرتے ہو تو اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہو کہ آپ یہ اللہ کی مشیت ہے. اور خاص طور پر جب اللہ کے حقوق کے بارے میں جب بات آتی ہے، نماز پڑھنا ہو، خیر کا کام کرنا ہو، اور وہاں جب کوتاہیاں ہوتی ہیں، جب یہ کام نہیں کرتے ہیں تبھی جا کے انسان مشیت پر چھوڑ دیتا ہے. جب نماز نہیں پڑھتا ہے کہتا ہے میری اللہ کی مشیت میں تھا اس لیے نہیں پڑھ سکا، اللہ کی مشیت میں ہوتا تو میں پڑھ لیتا. تو اس طرح سے گناہ کر کے رب کے ساتھ برا کر کے انسان اس کو اللہ کی مشیت پر ڈال دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اللہ کی مشیت ضرور ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت کے بعد بھی انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. جیسے میں نے سمجھایا، مثال کے طور پر اس کو اور اچھی طرح ہم سمجھنا چاہیں، جیسے ایک اسکول ہے،
اسکول میں طلبہ پڑھتے ہیں، ایک کلاس کے طلبہ کے بارے میں استاد کو جانکاری ہوتی ہے کہ ہمارے کلاس میں 10 طلبہ ہیں، تو 10 میں سے یہ فلاں طالب علم محنتی ہے، یہ فلاں تھوڑا کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ بہت زیادہ کمزور ہے، یہ بہت کمزور ہے، یہ پڑھتا اڑتا نہیں ہے، نہ کلاس میں پڑھتا ہے، نہ پڑھ کر آتا ہے، نہ سبق یاد کرتا ہے، نہ کلاس میں آنے کے بعد سنتا ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ نہیں سنتا، یہ نہیں پڑھتا۔ اب جو کمزور ہیں وہ کمزور کے بارے میں استاد کہتا ہے دیکھو یہ بچہ فیل ہو جائے گا، یہ بچہ فیل ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھتا ہے، یہ فیل ہو جائے گا۔ اور پھر امتحان کا وقت آ گیا، امتحان ہو گیا بچوں کا، اور وہ بچہ جس کے بارے میں استاد نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ فیل ہوا، وہ فیل ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ رزلٹ لایا گیا سامنے، استاد نے پوچھا آپ کیوں فیل ہو گئے؟ آپ نے کہا تھا میں فیل ہو گیا، آپ نے کہا تھا اس لیے میں فیل ہوا۔ کیا استاد کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ پھر استاد نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ استاد ان کے حالات کے بارے میں جانتا تھا، استاد اس کے حالات کے بارے میں جانتا تھا، وہ کس طرح کی محنت کر رہا ہے، کون سے راستے پر چل رہا ہے، تو اس طرح سے اس نے وہ اندازہ لگایا، استاد نے وہ اندازہ لگایا کہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے اس طرح سے تو یہ فیل ہو جائے گا۔ اب دوسرا طالب علم جس کے بارے میں کہا تھا یہ اچھے نمبر سے کامیاب ہوگا، وہ آیا، اس کا رزلٹ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کامیاب ہو گیا ہے، اچھے نمبر سے کامیاب ہوا۔ تو استاد کیا کرے گا؟ استاد اس کو انعام دے گا اور اسے سزا دے گا۔ اب اگر یہ سزا پانے والا طالب علم یہ کہے استاد آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہو؟ اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا پاس ہوگا، وہ پاس ہو گیا، میرے بارے میں آپ نے کہا تھا فیل ہوگا، میں فیل ہو گیا، یہ تو آپ کے بولنے کی وجہ سے ہوا، تو اب سزا کا مستحق میں کیوں رہوں گا؟ استاد اسے ڈبل سزا دے گا، پھر ایسی باتیں کرنے پر اور زیادہ سزا دے گا۔ یعنی ناکام ہوتے ہو، امتحان میں فیل ہو گئے، اور پھر میں نے کہا بول کر مجھ پہ الزام لگاتے ہو۔ میں نے جو کہا تھا وہ آپ کی حالتوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ چل رہے ہیں، اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے۔ یعنی جو استاد کا جو سینس تھا، استاد کا جو دماغ تھا، استاد کا جو سوچنے کا جو مقام تھا، اس حساب سے اس نے سوچا تھا کہ یہ راستے پر چلنے والا آدمی فیل ہونے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد نے اس کو فیل کیا۔ استاد نے کیا کیا؟ جو سبق اسے پڑھائے وہی سبق اسے بھی پڑھایا، جس طرح سے کلاس میں پڑھنے کی تاکید ان کو کی ویسے ان کو بھی کیا، جس طرح سے کلاس میں آنے کے بعد پورا ٹائم اس طالب علم کو دیا اتنا ہی پورا ٹائم اس طالب علم کو بھی دیا۔ جیسے امتحان کا اعلان ان کو بتایا گیا ویسے ان کو بھی بتایا گیا، امتحان کے لیے امتحان حال میں جیسے ان کو بٹھایا گیا ویسے ان کو بٹھایا گیا، جیسے ان کو 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا لکھنے کے لیے ویسے ان کو بھی دیا گیا، دونوں کو بھی دیا گیا۔ پھر کہا گیا اب لکھو اب تم دونوں لکھو۔ اس نے پورا لکھا، اس نے نہیں لکھا، تو استاد نے اس کو پاس کر دیا، اس کو فیل کر دیا۔ یعنی استاد جانتا تھا، پہلے سے سمجھتا تھا، پھر بھی اس نے ان دونوں کو ساری چیزوں میں اختیار دیا، سارے راستے بتائے، کامیابی کے راستے بتائے، ناکامی کے راستوں کا تذکرہ کیا، تنبیہ کرتا رہا، اور پھر امتحان حال میں دونوں کے پاس پیپر دے دیا، وقت بھی دے دیا، کتابیں بھی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اب کہا کہ اب تم لکھو، محنت کرنے کا ٹائم ہو گیا، اب تم لکھو۔ اب دونوں نے لکھنا شروع کیا، ایک نے نہیں لکھا، دوسرے نے لکھ دیا، جو نہیں لکھا وہ ناکام، جو لکھا وہ کامیاب۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ایک انسان کی طبیعت اور عادتوں کو دیکھ کر آگے کا اندازہ لگا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ انسان کی حالتوں کو دیکھ کر یا اس طرح سے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کرنے والا ہے، کیسے چلنے والا ہے؟ اب وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ انسان کیا کرنے والا ہے، لہٰذا اس علم کے حساب سے اس نے بتایا یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا. یعنی اللہ نے پہلے ہی جہنم میں ڈال نہیں دیا، جسے استاد نے پہلے ہی سے فیل نہیں لکھ لیا، فیل ہونے کے بعد اس کا رزلٹ بنایا، لیکن پہلے سے بتا دیا کہ یہ فیل ہوگا کیونکہ اس راستے پر جا رہا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو وہاں پر جب کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے باوجود بھی انسان کو اختیار دیتا ہے. اب اس اختیار کی وجہ سے ایک انسان اچھا کام کرتا ہے، اسی اختیار کی وجہ سے دوسرا انسان برا کام کرتا ہے. اسی لیے اچھا کرنے والے کو جنت ملتی ہے اور برا کام کرنے والے کو جہنم ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. ان قریب وہ لوگ جن لوگوں نے شرک کیا وہ لوگ کہیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم نے کوئی چیز حرام کی ہوتی. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ فرماتے ایسے ہی یہ جو بہانہ ہے نا، یہ جو عذر ہیں، یہ جس طرح کی باتیں ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم نہیں کرتے تھے. اس طرح کی باتیں ان سے پہلے جو جرائم کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے، ایسی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان سے پہلے جرائم کرنے والے، رب کی نافرمانی کرنے والے، وہ بھی اسی طرح کی زبان بولتے تھے. تو ان سے پہلے بولتے تھے اور آج بھی لوگ اسی طرح کی زبان بولتے ہیں. آج بھی بہت سے مسلمان بھی بولتے ہیں. بہت سے مسلمان بھی جب گناہ ہو جاتا ہے ان سے کیا کریں گے، اللہ کی مشیت میں ہے، تقدیر میں تھا ہو گیا. کیسے معلوم آپ کو تقدیر میں تھا؟ تقدیر تو کسی نے دیکھی نہیں ہے نا، تقدیر تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے اپنی تقدیر کے بارے میں کیسے بتا دیا کہ میری تقدیر میں یہ تھا؟ کہاں معلوم ہوا آپ کو؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ تو انسان اور جب نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، ترقی ہوتی ہے، میں نے کیا، یہ نہیں کہتا میری تقدیر میں تھا ہو گیا، بلکہ کہتا میں نے محنت کیا ہے. یعنی اچھے کام کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور برے کام کی نسبت وہ تقدیر کی طرف کر کے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا کیوں دیتا؟ اس کو سزا کیوں دیتا؟ اس کا مطلب اس کے اختیار میں ہے تبھی تو سزا مل رہی ہے. اگر آپ کسی کو باندھ کر گناہ کرا دو اور جب وہ گناہ کرے پھر پکڑ کے بولو آپ نے گناہ کیوں کیا، پھر مارو اس کو. کسی روزے دار کو پکڑو، اس کے ہاتھ پیر باندھ دو، ایک گلاس پانی لو، اس کا طاقت سے منہ کھولو، منہ میں وہ گلاس انڈیل دو، پھر ہاتھ کھولنے کے بعد کہو تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تم نے روزہ کیوں توڑا، چلو مرغا بنو ادھر. یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو کہے گا میں نے تو نہیں پیا نا، مجھے تو مجبور کیا گیا. تو بھلا کوئی کسی کو مجبور کرنے کے بعد سزا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو اس کا مطلب جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو مجبور کر دے تو مجبور کرنے کے بعد وہ سزا نہیں دے سکتا، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دے گا؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے. اس کے اختیار کی وجہ سے ہی ایک انسان جنت کا مستحق ہو رہا ہے، جیسے دوسرا انسان جہنم کا. جیسے ایک کلاس میں اچھے نمبر سے کامیاب ہونے والا اپنے اختیار سے محنت کرنے کے بعد اسکول والے اس کو انعام دیتے ہیں، اور دوسرا ناکام ہونے کے بعد اپنے اختیار سے ناکام ہو رہا ہے اسی لیے اس کو پیچھے کی کلاس میں چھوڑ دیتے ہیں. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ گناہ کر کے بہانے تلاش کرنا، اپنے گناہ کو اور آگے بڑھاتے رہنا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو گناہ سے توبہ نہیں کرنا چاہتے، جو گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتے. وہ لوگ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، وہ گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، گناہ پر اصرار کرتے ہیں. میں اگر جب ہوگا اللہ کی مرضی میں تب میں، جیسے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہو دیکھو آپ بار بار مت بولو مجھے،
جب اللہ کی مشیت میں ہوگا تب میں پڑھنے کے لیے آؤں گا، نہیں ہوگا تب، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت کی بات ہے۔ آپ مجھے بار بار نہیں بولنا، اللہ کی مشیت میں ہوگا تو میں یہ نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، ورنہ نہیں۔ یعنی اب وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا جرم ڈال رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی مشیت پر، مطلب میں گنہگار نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں لیکن اللہ کی مشیت کی وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر یہ بندہ چاہتا ہے نماز پڑھنا، اللہ کی مشیت نہیں چاہتی، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو سزا کیوں دے؟ تب تو یہ ظلم ہو جائے گا، تب تو یہ ظلم ہو جائے گا کہ اللہ نے مجبور کیا گناہ کرنے پر اور مجبور کر کے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ جبکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب انسان کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو پکڑ لیا جائے اور اسے اس کے گردن پر تلوار رکھی جائے اور کہا جائے کہ بولو میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، بولو میں محمد کو نہیں مانتا ہوں، یعنی کفریہ کلمات بولنے کے لیے کہہ دیں، اور اس مسلمان نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ بھی دیا، تو چونکہ یہ مجبوری میں بولا اس نے، اس کو جب اس کو مجبور کر دیا گیا تھا بولنے میں، یہ بولنے میں وہ مختار نہیں تھا، ایسا بولنے اس کو مجبور کیا گیا، تو کہتے ہیں پھر یہاں پر اگر وہ وقتی طور پر اتنی دیر کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ اس کا دل تو ایمان سے مطمئن ہے، اس کا دل ایمان سے راضی ہے، زبان چلانے کے لیے اس کو مجبور کیا گیا تھا، لہذا کسی کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کی بھی لوگوں نے اسی طرح کا جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا عذاب پا لیا۔ یعنی جو گناہ کر کے اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، خود کو بری بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ برابر اللہ کے عذاب کو چکھیں گے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی علم ہے؟ کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی علم ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہ چاہتا یا اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، اس کا علم آپ کے پاس ہے کہ اللہ کی مشیت میں کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم کہ اللہ کی مشیت میں یہ ہے؟ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی علم ہے؟ فَتُخْرِجُوا لَنَا، بتاؤ پھر، ہے علم تو بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری مشیت کی طرف تم اس کو منسوب کر رہے ہو، تو اس بات کا تم علم ہے تو بتاؤ۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، بس تم خیالی باتوں کی پیروی کرتے ہو، یہ سب خیالی باتیں ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں، ان بیکار کی باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم ادھر ادھر کی اٹکل پچو بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہو، الا تخرصون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی باتوں کو بیکار بتایا، خیالی بتایا، غلط بتایا، اور پھر ان کو جھوٹا ثابت کیا، اور ساتھ نے کہا کہ ایسے لوگ گنہگار ہوں گے، یہ سزا کے مستحق ہوں گے جو گناہ کر کے رب کی مشیت پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، دیکھیے قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے، یعنی انسان کو بھی مشیت دی گئی ہے، انسان میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ تو اللہ کی مشیت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اسی اختیار کا اچھا استعمال کرنے پر اسے بہترین بدلہ ہے، اس اختیار کا برا استعمال کرنے پر اس کو سزا ملے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مشیت کے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔